اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کتاب کا نازل کرنا اللہ کی طرف سے ہے جو بڑی عزت والا بہت حکمت والا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین۔ اے حبیب، بے شک ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف حق کے ساتھ اتاری، تو آپ اللہ کی عبادت کرتے رہیں خالص اسی کے بندے ہو کر۔ الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار۔ اے لوگو، سن لو، عبادت خالص اللہ ہی کے لیے ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور وہ کفار مکہ جنہوں نے اللہ کے سوا بت اپنے حمایتی بنا لیے اور بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا لیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان بتوں کی پوجا صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ بے شک اللہ ان کے درمیان اس بات کا فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا بڑا ناشکرا ہو۔ واضح ہے اس آیت میں بتوں کے پجاریوں کی غلط فہمی کا ازالہ کیا گیا کہ یہ بتوں کو پوجتے تھے اور بتوں کو کوئی مرتبہ اور مقام تو ملا نہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیاروں کو بہت بلند و بالا مرتبہ عطا کیا، اور اللہ کے نیک بندوں سے عقیدت رکھنے والے ان کو پوجتے نہیں ہیں، ان سے عقیدت اور محبت قائم کر کے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار۔ اگر اللہ اپنے لیے اولاد بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا، وہ اولاد وغیرہ سے پاک ہے، وہی ایک اللہ ہے جو سب پر غالب ہے۔ خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار۔ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا، وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے، یعنی دن کے حصے میں رات داخل کر دیتا ہے تو رات لمبی ہو جاتی ہے، اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے تو دن لمبا ہو جاتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے، ہر ایک قیامت کی مقررہ مدت تک چلتا رہے گا۔ سن لو، وہی عزت والا بہت بخشنے والا ہے۔ خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا الہ الا هو فأنا تصرفون۔ اس نے تم سب کو ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا، پھر اسی آدم سے اس کی زوجہ حوا کو پیدا فرمایا، اور تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 جوڑے اتارے، یعنی اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری کے نر اور مادہ۔ وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں 3 اندھیریوں میں ایک طرح کی پیدائش کے بعد دوسری طرح پیدا کرتا ہے،
یعنی انسان اپنی پیدائش میں مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر جمع ہوا خون، پھر گوشت کی صورت اختیار کرتا ہے، پھر روح پھونکی جاتی ہے۔ یہ بڑی قدرتوں والا اللہ تمہارا رب ہے، ہر جگہ اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ یعنی اے کافروں، اللہ کے بجائے بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور۔ اے لوگو، اگر تم ناشکری کرو تو بے شک اللہ تم سے بے نیاز ہے، اسے تمہاری عبادت اور فرمانبرداری کی کوئی حاجت نہیں، اور وہ اپنے بندوں کی ناشکری کو پسند نہیں فرماتا، اور اگر تم شکر کرو تو اللہ اسے تمہارے لیے پسند فرماتا ہے، اور کوئی گناہ کا بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گی۔ پھر تم سب کو اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے، تو وہ تمہیں تمہارے سب کام بتا دے گا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، بے شک وہ دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے اسی کی طرف جھکتے ہوئے، پھر جب اللہ اسے اپنے پاس سے کوئی نعمت عطا فرما دے تو وہ اس تکلیف کو بھول جاتا ہے جس کے لیے پہلے اللہ کو پکارتا تھا، اور اللہ کے لیے بتوں کو شریک ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے بہکا دے۔ اے حبیب، آپ اسے فرما دیجئے تو اپنے کفر کے ساتھ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے، بے شک تو دوزخیوں میں سے ہے۔ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ کیا وہ شخص جو رات کے اوقات میں سجدے اور قیام کر کے اپنے رب کی فرما برداری کرتا ہے، آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے، کیا وہ نافرمانوں جیسا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اے حبیب، آپ فرما دیجئے، کیا قرآن اور سنت کا علم رکھنے والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔